ایک بیچارہ غریب آدمی دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہا تھا اور مچھلی پکڑتے پکڑتے ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آ گئی. وہ خوش تھا, آج میرے 8 بچے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, اس مچھلی سے سب کا پیٹ بھر جائے گا, میری بیوی بھی آج پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی, میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. یہ غریب آدمی بیچارہ بہت مجبور ہو, غریب آدمی, بے بس آدمی اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. راستے میں ایک امیر, ایک دولت مند آدمی, ایک سورسفر آدمی, بڑا آدمی, اس کی نظر اس کی مچھلی پر پڑ گئی. اس نے سوچا اس کی مچھلی چھین لی جائے تو آج ہم اپنے دوستوں کو دعوت کر کے کھلائیں گے, آج ہمارے دوست بہت خوش ہوں گے. اس آدمی نے اس غریب آدمی سے کہا مچھلی مجھے دے دے. اس نے کہا صاحب بڑی محنت سے پکڑی ہے, میرے بچے بھوکے ہیں وہ کھائیں گے. اس نے کہا دے رہا یا نہیں دے رہا, زبردستی چھیننے لگا. اس آدمی نے کہا اگر آپ کو مچھلی کی اتنی ضرورت ہے تو لے لیجئے, لیکن اس کی کچھ قیمت دے دیجئے تاکہ میں کچھ اور اپنے بچوں کو پکا کر کھلا سکوں, میرے گھر میں چولہا جل سکے اور میرے بچے کچھ کھا سکیں. اس ظالم نے کہا چپ, مچھلی دے, کچھ نہیں ملے گا تجھے, یہ مچھلی مجھے دے. وہ زبردستی اس مچھلی کو چھیننے لگا, لیکن چونکہ اس کے سامنے اس کے بچوں کی بھوک تھی, یہ مچھلی دینا نہیں چاہ رہا تھا. جب چھینا تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا ایسے مظلوم نے, اور اس کا انگوٹھا, اس ظالم کا انگوٹھا اس مظلوم کے منہ میں آ گیا ایسے. اس نے سوچا کاٹ لوں تاکہ یہ چھوڑ دے مچھلی. اس نے کاٹا, لیکن وہ طاقتور تھا, اس نے جھٹک لیا اور مچھلی چھین لی, اور اس غریب آدمی سے مچھلی چھین کر جانے لگا. لیکن تھوڑا سا درد ہوا اس کے کاٹنے کا. یہ آدمی چیختا رہا کہ دیکھو اس مچھلی کے علاوہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے واسطے یہ مچھلی دے دے یا اس کی کوئی قیمت دے دے. یہ ہنستے ہوئے جانے لگا, کہنے لگا چل جا ہٹ. یہ بار بار دیکھتا رہا, اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ ظالم آدمی اس آدمی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. جب وہ آدمی اس کی آنکھوں سے چھپ گیا اور مچھلی لے کر غائب ہو گیا, اس مظلوم آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ ہونٹ ہلا دیا, کچھ بڑبڑا دیا, ہونٹ ہلا دیا. یہ ظالم آدمی مچھلی پکاتا ہے, اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے, اور کھانے کے بعد سب بستر پہ اپنے اپنے گھروں پہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے. اس آدمی کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. یہ ظالم آدمی پیسے والا آدمی تھا, بھاگتا ہوا کسی طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا درد ہو رہا ہے کہ ہاں, کچھ لیپ تھا لگا دیا گیا. اس زمانے میں جو علاج چلتا تھا لیپ لگا دیا, کہا ٹھیک ہے صبح تک درد بند ہو جائے گا. صبح دیکھتا ہے کہ وہ انگوٹھا اور پوری طریقے سے پک چکا ہے. یہ طبیب کو دکھانے کے لیے گیا, کہا صاحب بجائے صحیح ہونے کے اور پک رہا ہے. حکیم نے, طبیب نے کہا اس میں تو زہر پھیل رہا ہے, تمہارا یہ انگوٹھا کاٹا جائے گا. اگر انگوٹھا کاٹا نہ گیا تو یہ زہر پورے ہاتھ تک پھیل جائے گا. اس نے 2-4 حکیموں کو دکھایا, سب نے یہی کہا کہ زہر انگوٹھے میں بھر چکا ہے, اس انگوٹھے کو کٹوا دو. بالآخر 5 دن کے بعد اس نے اپنے انگوٹھے کو کٹوا دیا. لیکن زہر انفیکشن تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیا. جیسے کینسر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپریشن کر دیا جائے تو آپریشن کے بعد پھر اور جلدی کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. یہ انگوٹھا کٹ تو گیا, لیکن یہ انفیکشن پھیلتے پھیلتے 15 دن کے اندر پوری کلائی تک پہنچ گیا. طبیب کو دکھایا یہ کیا ہو رہا ہے. طبیب نے کہا کہ زہر تمہاری کلائی تک آ گیا, یہ کلائی کاٹی جائے گی. بالآخر اس نے کلائی بھی کٹوا دی. کچھ دنوں کے بعد پھر انفیکشن پھیلتے 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 کوہنی تک آ گیا. طبیب نے بتایا کہ تمہاری کوہنی کاٹی جائے گی. وہ کوہنی بھی کٹوا چکا. انفیکشن پھیلتے پھیلتے پھر بازو تک آ گیا. 3 مہینے 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا. یہ کہتا طبیب صاحب غور سے دیکھو آخر ہو کیا رہا میرے ساتھ. طبیب نے اس کے بازو کو دیکھا اور کہا بازو تو میں کاٹ دوں گا, لیکن تمہاری بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اب میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میرا طبی علم یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اب سنو, میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں
وہ بات یہ ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی کی بددعا لی ہے، تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے تمہارا انفیکشن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میں یہ بازو تمہارا کاٹ دوں گا، لیکن پھر انفیکشن پھیلتے پھیلتے تمہارے جسم میں پھیل جائے گا اور آخرکار اسی بیماری میں تم مبتلا ہو کر مر جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ بیماری یہیں پر رک جائے تو اس مظلوم کو ڈھونڈو جس پر تم نے ظلم کیا ہے، اس سے معافی اور تلافی کرو۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اور یہ بیماری تمہاری یہیں پر رک سکتی ہے۔ یہ آدمی غور کرنے لگا کہ میں نے کس کے اوپر ظلم کیا، سوچتا ہے میں تو کسی کے اوپر ظلم ہی نہیں کیا، لیکن رات میں سوچتا ہے کہ میرے انگوٹھے سے درد ہوا اور انگوٹھے میں درد اسی دن تھا جس دن اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹا، یہیں سے بیماری پھیلی۔ ہو نہ ہو اس آدمی کی کوئی بددعا لگی جس کی مچھلی میں نے چھینی، اس آدمی کو صبح ہو کے ڈھونڈنے لگتا ہے، ڈھونڈنے میں اس کو 15 دن کا سمے لگتا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ اس آدمی کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، مظلوم کو، اور کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا۔ اس ظالم نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ مظلوم نے جواب دیا شکل تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے لیکن صحیح سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کون ہو۔ اس ظالم نے کہا غور سے پہچانو، میں وہی ظالم انسان ہوں جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی، جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی اور تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا۔ اسی انگوٹھے سے انفیکشن پھیلا، پہلے انگوٹھا کٹا، پھر کلائی کٹی، پھر میری کوہنی کٹی، اب انفیکشن بازو تک پھیل گیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا اور حکیموں نے طبیبوں نے مجھے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ میں نے کسی مظلوم کی بددعا لی ہے، میں نے تمہارے علاوہ کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، اس لیے شاید تم نے مجھے کوئی بددعا دی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی نے جب سنا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، دیکھا اس ظالم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا سوری، میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بددعا قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کو سن لے گا اور تمہارا یہ حال کر دے گا، میں نے تو غصے میں بددعا دے دی تھی، میں نے جان بوجھ کر بددعا نہیں دی، لیکن مجھے کیا معلوم قبول ہو جائے گی، جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اس ظالم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے معاف تو کر دیا، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن تم اتنا بتا سکتے ہو کیا کہ تم نے مجھے بددعا کیا دی تھی، تمہاری زبان سے کیا جملے نکلے؟ اس مظلوم نے کہا کہ جب تم میری مچھلی چھین کر جا رہے تھے میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میرے بچوں کی بھوک میرے سامنے تھی، ان کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا میرا سامنے تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج کا چولہا کیسے جلے گا اور میرے بچے کیا کھائیں گے، اس غصے میں میں نے آپا کھو دیا، جب تم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے تو میری زبان سے یہ بددعا نکل گئی، اے اللہ اس ظالم کو تو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اے اللہ اس ظالم کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میری زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس جملوں کو سن لے گا۔ اے غریبوں پر، مسکینوں پر، مظلوموں پر ظلم کرنے والوں، اس دنیا میں اپنے ظلم کا بدلہ تم پا کر رہو گے، اپنی زندگی میں تم اس انجام کو بھگت کے رہو گے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں بندہ پا لیتا ہے اور آخرت میں تو سزا باقی رہتی ہے، اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان دو جرموں کی سزا، ان دو ظلم کی سزا، ان دو گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھگت نہ لے۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جس نے اپنے باپ کو رلایا، اپنے باپ کو ستایا، اپنے باپ کو دکھ پہنچایا۔ جب تک باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لے، اس کو سزا نہ مل جائے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ ظالم جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا، غریب پر ظلم کیا، جب تک
وہ اس دنیا میں اس ظلم کے برابر سزا نہ پالے اور دردناک سزا نہ پالے تب تک اس دنیا سے اس کی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے کسی ظالم مظلوم پر 1 لاکھ روپیہ چھینا، بے ایمانی کی، یا 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ جب تک اس ظالم کی محبوب چیز پر حملہ کر کے جب تک تمہارا 10 لاکھ خرچ نہ کرا دے گا، یہ موت تمہیں نہیں آئے گی۔ تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے؟ اولاد۔ تم نے کسی غریب پر ظلم کیا، 1 لاکھ روپیہ چھینا، اللہ تیرے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا۔ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی تیرا بیٹا صحیح نہیں ہوگا، تیری بیوی کو بیمار کر دے گا، تیرا 20 لاکھ روپے خرچ ہو کر بھی تیری بیوی صحیح نہیں ہوگی۔ جب تک یہ ظالم اپنے ظلم کی سزا کا انجام اس دنیا میں نہ دیکھ لے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔